شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، شیئر مارکیٹ کا کیا تصور آپ دیجئے، جب تک آدمی سمجھے گا نہیں اس پر حکم نہیں لگا سکتا ہے کیا طریقہ اس کا ہے۔ بہت سے شیئر ایسے ہیں جس میں سود کا طریقہ ہے، بہت سے ایسے ہیں کہ آپ نے 10 آدمیوں سے پیسے لیے اور کہا میں یہ بلڈنگ تمہارے 10 آدمیوں کے نام سے بنا رہا ہوں، اس میں اپنی محنت اتنا لوں گا، اس کے بعد جو نفع آئے گا بیچنے کے بعد، بلڈنگ تیار ہوئی 1 ملین میں، بکی 1.5 ملین میں، 2 ملین میں، تو 2 ملین میں 10 آدمی برابر کے شریک ہیں، انہوں نے اپنی محنت لے لی، اس میں کوئی غبار نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسرا کوئی طریقہ ہو تو بتائیے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ تو تجارت اشتراک میں یہ پرانے زمانے میں بھی پیارے رسول ایک باب ہی ہے، احادیث کی کتاب میں، فقہ کی کتابوں میں ہے، شریکت العنان اور دوسری طریقے جو ہیں اشتراک کے۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو بیع منہی عنہا، پیارے رسول نے ایسی بیع سے منع کیا ہے جس میں ایک طرفہ کسی کا فائدہ ہو، یا کوئی دھوکہ ہو، یا خریدی ہوئی چیز مجہول ہے، اس کی کیفیت نہیں معلوم، تو اس زمانے کے بیعوں پر ان کی علت کو فٹ کیا جائے۔ عالم کو چاہیے کہ بیع اگر جس طرح پرانے زمانے میں پانی میں مچھلی کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ معلوم نہیں کتنی ہے، ہاں باہر لاؤ کتنی ہے، کلو کے حساب سے خرید لو۔ اسی طرح کوئی بھی بیع اس زمانے میں ہے جس کے بارے میں اس کا انجام معلوم نہیں کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں کیا ہے، کیسی ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ جتنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن بیعوں کے بارے میں منع کیا ہے، اس کی علت ڈھونڈی جائے، اس کی علت ڈھونڈی جائے، اگر اس میں وہ علت پائی جاتی ہے تو اس کو حرام کہا جائے گا ورنہ حلال۔